الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه المهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ انسان بھی ایک عجیب چیز ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے اس وقت جب اس پر برا وقت آئے، جب اس پر مصیبت آئے، اس وقت اللہ کی طرف دوڑ کر چلا جاتا ہے، فریادوں پہ فریادیں۔ اور جب اللہ رب العزت اس کو مصیبت سے آزاد فرماتے ہیں، بھول جاتا ہے سب کچھ۔ اس آیت میں یہ ظاہر فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان بظاہر اپنے اعمال و کریکٹر میں یکساں نہیں ہے، اسی طرح نتائج کے اعتبار میں بھی ان میں تفاوت ہے۔ کوئی صبر و شکر سے کام لینے والا ہے، کوئی اللہ کی بندگی میں مصروف اور دل و جان سے لگا ہوا ہے، اور کوئی اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ امن ہوا قانت، کیا خیال ہے وہ آدمی جو مستقل فرمانبر ہے رب العالمین، اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں مستقل عاجز اور سر سجود ہے، اور وہ بھی مستقل اس لیے میں نے عرض کیا آناء اللیل، پوری راتوں میں ساجدا وقائما، کبھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر عرض گزار ہے، فریاد کرتا ہے، اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہے، اپنی ضعف اور ذلت کا اظہار کرتا ہے، اور کبھی قیام کی حالت میں اللہ رب العزت کے وحدانیت اور عظمت کے سامنے کڑے اور اس کے احکامات کا پائبند ہے۔ تو کیا یہ آدمی اور اس کی یہ صفت کہ یحذر الآخرہ، آخرت کے نقصانات اور تباہیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، محتاط ہے اس بات سے کہ کوئی ایسے عمل کا ارتکاب نہ کرے کہ جس سے اس کی آخرت تباہ ہو۔ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے رحمتوں کا دل و جان سے چاہنے والا بھی ہے۔ رجا کا ویسا معنی ہے امید رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بخشنے والی ذات ہے، لیکن اہل ایمان کی یہ بات امید پر صرف لفظی حد تک ہے، لیکن عملی طور پر تو انہیں یقین ہے کہ اگر جس حالت پر ہم ہیں، اللہ رب العزت نے ہم پر جو احسان فرمایا ہے اپنے دین پر چلنے اور عقیدہ رکھنے کا، یہی حالت رہی تو الحمدللہ، یقیناً اللہ کا وعدہ تو یہی ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ والے اس کی رحمتوں کے حقدار۔ تو کیا یہ آدمی جو شب و روز سجدہ اور قیام میں ہے، آخرت سے متعلق خوف کا شکار ہے کہ کوئی اخروی نقصان اسے نہ پہنچے؟ اخروی نقصان میرے بھائیوں جس کا ہم کبھی خیال نہیں کرتے۔ اخروی نقصان اس لیے کہ اس کا ازالہ ناممکن ہے،
اور اللہ کی رحمتوں کا امید رکھتے ہوئے، تو کیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جو لوگ یہ باتیں اور یہ فرمودات اور یہ چیزیں جانتے ہیں وہ برابر ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ نہیں جانتے، جو یہ کچھ کرتے ہیں کہ آنا اللیل والنہار قائم و ساجد ہیں، اللہ کی رحمتوں سے متمنی ہیں، جہنم سے اور آخرت کے عذاب سے خوف کرتے ہیں، تو یہ آدمی یہ توقع وہی ہے جس کو پتہ ہے اللہ کی وحدانیت کی اہمیت کا، اللہ کی فرمودات کی اہمیت کا اسے احساس ہے، تو یہ اور وہ آدمی جن کو خاطر ہی میں نہیں لاتا یہ کبھی یکساں نہیں ہوتے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ انما یتذکر اولو الالباب، اسی طرح کی باتوں سے پند و نصیحت حاصل کرتے ہیں صرف سمجھدار لوگ، باشعور لوگ، جو پاگل پن کے شکار ہیں، چاہے اس پاگل پن کو ہم کوئی پاگل پن نہ بھی سمجھ لیں، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ وہ پاگل پن کا شکار ہے، وہ اور وہ آدمی جو حق و حقیقت کو جانتا ہے وہ برابر نہیں ہوتے۔ تو جب برابر نہیں ہوتے تو اسی طرح عمل میں برابر نہیں تھے، تو عمل کے جزا اور عمل کے معاوضے میں بھی برابر نہیں ہوتے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ